ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے آپ مبتلات روزہ کے احکام سماعت فرما رہے تھے. بڑھتے ہیں انتہائی اہم ترین اس پروگرام کے حصے کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کون کون سے سوالات کیے گئے ہیں. پہلا سوال ہوا ہے کہ نیت پر روشنی ڈالیں کہ آیا الفاظ کے ذریعے نیت کرنا ضروری ہے یا فقط اس کا تعلق دل سے ہے. آپ صاحب اس پر ذرا بات کریے گا کیونکہ یہ اکثر سوالات کیے جاتے ہیں اور نیت پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بالکل ایک بنے بنائے الفاظ کی نیت کی جائے اور پھر جا کے اگلا کام جو ہے وہ ہوگا. آیا اس کا تعلق فقط دل کے ساتھ ہے یا الفاظ کہنا ضروری ہے؟ نیت کا مطلب جو ہے ہی وہی قصد اور ارادے کے ہے. نیت کا معنی یہ ہے، اس کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. فرض کرو کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے تو تکبیرۃ الاحرام سے پہلے یہی ارادہ اس کے دل میں ہے کہ میں مغرب کی نماز پڑھوں گا. صحیح. یہی نیت. لیکن ہم انسان بعض اوقات کسی چیز سے مانوس ہو جاتے ہیں، الفاظ سے مانوس ہو جاتے ہیں. جب تک ہم زبان سے بولیں نہیں خیال کرتے ہیں کہ ہماری نیت ہوئی نہیں ہے. صحیح. تو اطمینان خاطر کے لیے، اطمینان نفس کے لیے زبان سے نیت کو ادا کرتا ہے. صحیح. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے. مثال کے طور سے میں نیت کو ایک مثال کے ذریعے سے چاہوں گا کہ واضح کروں کہ اگر ایک انسان وضو کر رہا ہے تو اب دوسرا شخص پہنچ جاتا ہے کہیں سے، سلام کر کے کہتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اگر یہ جواب دے کہ میں وضو کر رہا ہوں تو یہی نیت. صحیح. یہ کہہ سکے کہ جی میں وضو کر رہا ہوں، یہی نیت. متوجہ ہوا، متوجہ تھا وہ. لیکن اگر اس کے سوال کے جواب میں اسے پریشانی ہو جائے اور سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کہے تو پھر وہ وضو نہیں ہے. اس لیے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کر رہا ہے، یعنی اس توجہ نہیں تھی. نماز کی حالت بھی یہی ہے، روزے کی حالت بھی یہی ہے، اور ساری نیت والی عبادتوں کی حالت بھی یہی ہے کہ وہ عبادت جو کر رہا ہے اس عبادت کی طرف متوجہ رہے کہ مرضی خدا کے لیے یہ عبادت کر رہا ہے. یہی نیت ہے. یہی نیت ہے. صحیح. الفاظ کے ذریعے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کام کا ارادہ ہے، تصور ہے، وہی نیت ہے. نماز مغرب کے لیے کھڑا ہوا ہے تو گویا نماز مغرب کے لیے کھڑا ہوا ہے تو یہ نیت ہے. اور انسانی نیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ہر چیز کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. ہر عبادت کی قبولیت کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. عبادت کی شکل و صورت خداوند تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی. خداوند تعالیٰ کے نزدیک اس عبادت کی نیت اہمیت رکھتی ہے کہ اس نے کس نیت سے یہ عبادت کی ہے. نیت خالص ہے یا نہیں. نیت خالص ہے نہیں ہے، کیا نیت ہے. اس لیے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ. مومن کی نیت اس کے عمل سے بسا اوقات بہتر ہے. بہتر ہو جاتی ہے. یعنی ممکن ہے نیت کی ہے اور عمل نہ کر سکا تو وہ نیت قبول ہو جاتی ہے. بعض اوقات ہم ایک نماز جماعت کی مثال دیتے ہیں کہ ایک نماز جماعت کھڑی ہے جس میں 10 لوگ کھڑے ہیں. ان میں سے سب کی نماز ایک جیسی ہے، رکوع، سجود، قنوت، قیام، تکبیر سب ایک جیسی ہے. صحیح. لیکن کسی کی نماز بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی. کسی کی بلندی پہ نماز جاتی ہے، کسی کی نہیں جاتی. جماعت ایک جیسی ہے، امام ایک ہے، مامومین یکساں کھڑے ہیں، لیکن نمازوں میں اونچ نیچ ہے. وہ سب کچھ اس نیت کی بنیاد پر نیت کی وجہ سے. جس کی نیت خالص تھی اس کی نماز اٹھ گئی. سبحان اللہ. جس کی نیت خالص نہیں تھی اس کی نماز رہ گئی. یا جس کی نماز ریاکارانہ طور پر بجا لائی گئی تھی دکھاوے کے لیے، وہ اس کے منہ پہ مار دی گئی کہ خدا کو ریاکارانہ عمل پسند کبھی بھی. اور یہ سب کچھ واضح ہوتا ہے نیت سے. اس لیے فرمایا الاعمال بالنیات. ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت کے اوپر ہے کہ یہ کس لیے کر رہا ہے. صحیح. یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کیا کر رہا ہے، کہ کس لیے کر رہا ہے. وجہ کیا ہے. جو نیت خالص رکھے گا
اس کے عمل میں کچھ تھوڑی کمزوریاں بھی ہو تو خدا تعالیٰ اس نیت کی وجہ سے قبول کرتا ہے. قبول کرتے ہیں. الفاظ ضروری نہیں ہے, الفاظ ضروری بس نہیں نیت یعنی پتہ ہو کہ وہ کون سا عمل کر رہے اور کس کے لیے کر رہے. کس کے لیے کر رہا ہے. کیونکہ الفاظ ضروری نہیں ہے, لیکن اگر کیونکہ معاشرے میں اکثر عموماً الفاظ کہتے ہیں, مثلا قربتاً الی اللہ, تو اس میں اکثر غلطی کرتے ہیں, قربتاً الی اللہ کہہ دیتے ہیں, اور یہ غلط ہے. تو اس پر ذرا جو معنی کے لحاظ سے ذرا روشنی ڈالیے جی گا. خدا نخواستہ اگر عربی کی غلطی کی وجہ سے یہ کہے کہ قربتاً الی اللہ کا معنی بنتا ہے کہ میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہوں. الی اللہ اگر کہیں تو الی اللہ اگر کہیں, الی اللہ اس پر تشدید لگا دے تو اس صورت میں کہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں خدا کے سوا اور چیزوں کے لیے. اللہ اکبر, معنی بالکل تبدیل. معنی تبدیل ہوتا ہے, معنی خراب ہوتا ہے. اس وجہ سے اگر زبان سے کہہ بھی دے تو اچھا کہے, صحیح کہے, یعنی صحیح کہے. وہ اگر نہ انسان عمل تو بہت کرے, نیت خالص نہ ہو تو اس عمل کا فائدہ کم سے کم اس کو نہیں ہے جو کرتا ہے, اوروں کو ہو سکتا ہے اس کا فائدہ ہو رہا. صحیح. فرض ہم آج کل مثال کے طور سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, زیارت مولا حسین علیہ السلام کے لیے کربلا جاتے ہیں, نجف جاتے ہیں. خدا ان سب کے اعمال کو قبول فرمائے. لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ اس ارادے سے گیا ہو کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں, صحیح, یا میں کوئی ایسا فخر کر سکوں کہ میں کربلا سے ہو کے آیا ہوں بھائی, یا میں لوگوں کو بتانا پسند کروں, چاہوں لوگ مجھے دیکھیں کہ یہ ہر سال کربلا جاتا ہے, ہر سال عمرے پہ جاتا ہے وغیرہ, یا ہر سال خیرات کرتا ہے. اگر لوگوں کے لیے کرے تو پھر اس عمل کا فائدہ اس کو نہیں ہوگا. صحیح. ریاکارانہ عمل, دکھاوے کا عمل خداوند تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے. اس میں چونکہ شریک کر دیا کسی کو, بے شک, لوگوں کو خوش کرنا چاہا, کسی کو خوش کرنا چاہا, لہٰذا نیت جو ہے بنیاد ہے ہر نیک عمل کی. ہر نیک عمل کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. نیت عمل جو ہے اسی پر, عمل جو ہے کمزور بھی ہو سکتا ہے, اچھا بھی ہو سکتا ہے, اور سب کچھ عمل میں ممکن ہے, لیکن نیت اچھی ہو تو اس عمل کی کمزوری کا ازالہ ہو جاتا ہے. صحیح, یہ نیت اچھی ہو تو خسف ریزے بھی یاقوت عمل بن جاتے ہیں. یاقوت بن جاتے ہیں واقعی. دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے. انتہائی اہم سوال کیا جاتا ہے اور کیا گیا ہے کہ طلاق کے حوالے سے سوال ہے کہ آیا عدالتی طلاق جو ہے, آیا عدالتی طلاق پر ہم اکتفا کر کے زوج اور زوجہ جدا ہو سکتے ہیں یا نہیں, اس کی خاص کچھ شرائط ہیں, اور فقہ جعفری اس کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے, آیا اسی پر اکتفا کرے یا خاص شرائط ہیں اپنی اس کی؟ طلاق کے معاملے میں مسئلہ یہ ہے کہ شرائط کے بغیر طلاق ہوتی نہیں ہے. ایک خدا نخواستہ کوئی جوڑا طلاق کے ذریعے سے جدا ہونا چاہتا ہے, علیحدہ ہونا چاہتا ہے, یہ ویسے طلاق کی بڑی مذمت ہوئی ہے شریعت میں, اسے ناپسندیدہ ترین حلال قرار دیا گیا ہے. اب غزل الحلال کی تعبیر استعمال ہوئی ہے. صحیح. مبغوض ترین جائز کاموں میں سے ایک کام جو ناپسندیدہ ہے خدا کے نزدیک, وہ طلاق کا عمل ہے. لہٰذا کوشش یہ ہو جائے کہ طلاق نہ ہی ہو جائے, لیکن آخری راہ حل کے طور سے اگر نباہ نہیں ہو سکتا ہے کسی میاں بیوی میں, اور ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے اس شادی کی وجہ سے, تو پھر مجبوری کے طور سے طلاق ہو جائے تو جائز ہے. اب طلاق کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ دو عادل گواہ موجود ہوں صیغہ طلاق جاری کرتے ہوئے. صحیح. اور وہ عورت حالت پاکیزگی میں ہو, اپنے ایام میں نہ ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ صیغہ طلاق جاری ہو, وہ بھی ایسے شخص کے ذریعے سے جاری کروا دیا جائے جو صحیح عربی میں صیغہ طلاق جاری کر سکتا ہو. صحیح. خود سے طلاق کہہ کر طلاق نہیں ہوتی, صیغہ ہوتا ہے, صیغہ جاری کرنا پڑے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ
اگر عدالتی کارروائی میں اگر کسی کی طلاق ہوئی ہے تو وہ طلاق عدالتی معیار کے مطابق تو ممکن ہے ہوئی ہو، لیکن فقہ اور شریعت کے مطابق وہ طلاق ابھی نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں صیغے نہیں ہیں، اس گواہ میں نہیں ایک ہیں۔ تو صیغے نہیں ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ 2 عادل گواہ وہاں پر موجود نہیں ہیں، صحیح، اور اس پر بھی تحقیق نہیں کی جاتی ہے کہ عورت کی کیفیت کیا ہے، کیفیت، کہ حالت پاکیزگی میں ہے نہیں ہے۔ اس وجہ سے عدالتی کارروائی میں جو طلاق لکھی جاتی ہے یا طلاق دے دی جاتی ہے اس کے ثمرات نہیں ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ فقہ جعفریہ کے مطابق طلاق کے لیے صیغہ جاری کرنا یا کسی کو وکیل بنا کر جاری کروانا، اور اس کے بعد اس صیغے کے جاری کرتے ہوئے 2 عادل گواہوں کا وہاں ہونا ضروری ہے۔ صحیح صحیح، یہاں پر ایک بنیادی نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ صیغے جاری کرنے کے لیے یعنی نکاح پڑھنے کے لیے گواہ رکھنا واجب نہیں ہے، سنت ہے، سنت ہے، مستحب ہے کہ نکاح جاری کرتے ہوئے، عقد نکاح جاری کرتے ہوئے 2 گواہ رکھے جائیں، صحیح، سنت ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے، یعنی بغیر گواہوں کے بھی نکاح ہو سکتا ہے لیکن طلاق نہیں ہو سکتی۔ طلاق نہیں ہو سکتی، طلاق کے لیے 2 عادل گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس حکم شریعت سے میں یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں کہ اسلام میں جوڑنے کے عمل کو آسان رکھا، توڑنے کے عمل کو مشکل رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گویا طلاق کی مذمت بھی ہوئی، طلاق نہ کرنے کی تمام تدبیریں جو ہے وہ اسلام نے وضع فرمائی، اور آخری حل کے طور سے طلاق کو رکھا، جبکہ نکاح کو آسان ترین بنایا، جس میں گواہ بھی واجب نہیں رکھے، صحیح، اور کوئی پابندی اور سختی بھی نہیں رکھی، آسانیاں فراہم کی۔ گویا شادی کرنے کے معاملات کو آسان بنا دیے، شادی توڑنے کے معاملات کو مشکل بنا مشکل بنا دیا، گویا جوڑنا آسان ہے اسلامی تعلیمات کی روح سے، اور توڑنا بہت مشکل ہے۔ توڑنا بہت مشکل، ہمیں اس سبق کو حاصل کرنا چاہیے، صحیح، یہ نہ ہو کہ شادی مشکل ہو اور طلاق آسان ہو۔ طلاق آسان، یہ اسلام کی ان نورانی تعلیمات کی روح کے منافی ہے، حکمت کے منافی، حکمت کے منافی ہے۔ لہٰذا شادی کو اسلام نے آسان کیا ہے، صحیح، طلاق کو مشکل کیا ہے۔ تو یعنی طلاق میں بھی صیغہ ہو اور پھر 2 عادل گواہ ہوں، اور ہم عدالتی طلاق پر اکتفا نہیں کر سکتے۔ ناظرین، انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے، یقیناً اس پر بڑی بات ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ مبتلا بھی مسئلہ ہے اور ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور پھر اس کا جو اثر ہوتا ہے کہ ہم اگر اسی عدالتی طلاق پر اکتفا کریں اور شرعی طریقے سے ہم وہ صیغے جاری نہ کریں، 2 عادل گواہ نہ ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آگے اس خاتون کی شادی ہوگی یا نکاح ہوگا تو وہ نکاح ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تک وہ اس پہلے والے شوہر کی عقد میں ہے، زوجیت میں۔ لہٰذا ان مسائل کو بھی پڑھا جائے اور متوجہ رہا جائے کہ اس پر ہی زندگی کی بنیاد ہے۔ انشاءاللہ مسائل کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میں آخر میں انتہائی معزز شخصیت جناب مولانا فدا حسین مطہری صاحب کے انتہائی تہ دل سے سپاسگزار ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور انتہائی علمی اور تحقیقی انداز سے مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس پر آپ بھی توجہ کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اجازت دیجیے اگلے ایپیسوڈ تک لیے اپنے میزبان حافظ آکاش حیدر کو اللہ نگہبان۔